اسرائیل کو ڈر ہے کہ امریکہ اسرائیل کی فوج پر IDF پر پابندی لگا دے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، رپورٹ اسرائیل کی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ آفیشلی طور پر اندر سے نہیں، کھلا آفیشلی یہ کہہ چکا ہے ایک مہینے میں کم سے کم 10 مرتبہ اسرائیل کو کہ آپ ویسٹ بینک میں وائلنس کم کروائیے۔ اب وائلنس کم ہونے کے بجائے اسرائیل کی فوجی خود ویسٹ بینک میں ریڈ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو گولی مار رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں۔ یہی کام کرنے سے بار بار آفیشلی امریکہ منع کر رہا ہے۔ اب بہت جلد دونوں ملکوں کے بیچ، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں نیتن یاہو کی کوشش یہ ہوگی کہ اسرائیل کی فوج پر امریکہ پابندی نہ لگائے، کیونکہ اگر امریکہ نے چھوٹی موٹی بھی تقریباً اسرائیل کی فوج پر پابندی لگائی تو جیسے تیسے کر کے بھی پابندی کچھ نہ کچھ لگنے کے بعد پیسہ، فنڈنگ اور انویسٹمنٹ اسرائیل کی فوج کے لیے امریکہ کو کم کرنی پڑ جائے گی، اور امریکہ کی پابندی اگر اسرائیل پر لگتی ہے تو اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا اپنا ہے، اور جب اپنا ذرا سا بھی خلاف ہوتے ہیں تو دقت آتی ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دوستو، زیتون کا درخت اور اولیو جو ہوتا ہے وہ فلسطین کی نشانیوں میں گنا جاتا ہے۔ فلسطین میں سب سے زیادہ اولیو آئل کے ٹری ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ برازیل کے پریزیڈنٹ اپنے ہی ملک میں برازیل میں موجود فلسطین کی ایمبیسی پہنچے اور انہوں نے اولیو کا ٹری لگایا۔ امریکہ، جرمنی، فرانس، بریٹین یہ سارے اسرائیل کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور اسرائیل کو لگاتار منع کر رہے ہیں کہ اپنے سیٹلرز پر قابو رکھو اور سیٹلرز کے خلاف قدم اٹھاؤ، فلسطینیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کی امیج پر بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن اسرائیل جان بوجھ کر ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اسرائیل سیٹلرز کو کچھ نہیں کہہ رہا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے آج فلسطینیوں کے علاقے میں ادھر اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، بریٹین کے خلاف، اسرائیل کے ساتھیوں کے خلاف، اور فلسطین کے حق میں بحرین کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب ملک ہی بول رہے ہیں، بتا دوں کہ نماز جمعہ کے بعد امریکہ کی سڑکوں پر بھی فلسطین کے لیے آواز گونجی۔ اب آخر کار دنیا کا رخ دیکھتے ہوئے، آنے والے الیکشنز کی ہوا کو دیکھتے ہوئے بائیڈن کے جسم میں کپ کپی چھائی، اور زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے اس کو بولنا پڑ گیا کہ غزہ کے اندر انوسینٹ لوگ مارے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ بھوکے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، یہ سب رکنا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف یہی امریکہ ہے جو لگاتار جینوسائیڈ کو بڑھاوا دے رہا ہے۔
میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں موجود اسرائیل کی ایمبیسیز کو اسرائیل نے الرٹ کر دیا ہے. اپنی جہاں جس ملک میں بھی اس کی ایمبیسیز ہیں سب کو الرٹ جاری کر دیا کہ آپ کے ملک میں موجود ہماری ایمبیسی پر حملہ ہو سکتا ہے, الرٹ رہیے. وہیں امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے حماس کی طاقت کو کم تو کر دیا ہے, کیپیبلٹیز کو کم تو کر دیا, لیکن ابھی بھی حماس کو مٹا نہیں پایا اور اس کو ختم کر پانا مشکل ہے. یو این کے ایکسپرٹ نے بڑی بات کہی. یو این کے ایکسپرٹ نے کہا کہ ویسٹ بینک فلسطین کے علاقے میں حلیہ بدل کر اسرائیل کے فوجی ہسپتالوں میں جا کر فلسطینیوں کو جو گولی مار رہے ہیں یہ وار کرائم ہو سکتا ہے, اس کی جانچ ہونی چاہیے. امریکہ نے جانکاری دی ہے کہ اس کے سیریا اور عراق میں جو آپریشن کیے ہیں وہ کافی کامیاب رہے ہیں. اس حملے میں ایران کے سپورٹرز جو گروپ ہیں اس سے جڑے ہوئے 40 لڑاکے مارے گئے ہیں. وہیں امریکہ اور عراق کی دوسری میٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جس میں عراق نے پھر سے مانگ رکھی ہے کہ عراق کی سرزمین سے امریکی فوجیوں کو فوراً نکلنا ہوگا. ادھر کینیڈا کی ممبر آف پارلیمنٹ نے ہمت دکھاتے ہوئے پارلیمنٹ میں سوال کھڑے کر دیے اور کہہ دیا اپنے ہی ملک کی گورنمنٹ کی پوری طرح سے مخالفت میں اتر کر. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہماری کینیڈین گورنمنٹ نے UNRWA جو فلسطین کے لیے ہم فنڈنگ کرتے ہیں اس کی فنڈنگ روک کر غزہ کو اور بھی مصیبت میں ڈال دی. Of allegations or waiting for the results of the independent investigation. UNRWA is the only organization that can reach Palestinians in Gaza who are starving and who are being killed in the tens of thousands. And this government cut life-saving support. This decision needs to be reversed and somebody needs to be held accountable. Was it the minister or the PMO who decided that Canada should turn its back on starving Palestinians? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs. Thank you, Mr. Speaker. Let me be very clear. The funding that Canada is giving to civilians in Gaza has increased just last week $40 million more on top of the $60 million which was already. This makes Canada a top